الرحمن الرحیم. صحیح مسلم کی ایک روایت ان الفاظ میں آئی ہے: انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فإنه اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو. ایسا کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ تمہارے اوپر اللہ کی جو نعمت ہے وہ کم نہیں سمجھو گے، بلکہ اس پر شکر کرو گے. یہاں دیکھنے کا مطلب ہے کمپیئر کرنا. یعنی اگر تم کو کمپیئر کرنا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو کمپیئر کرنا ہے تو اپنے سے کم والے سے کمپیئر کرو، اپنے سے زیادہ والے سے مت کمپیئر کرو، تاکہ شکر کا جذبہ تمہارا باقی رہے. مثلاً آپ رہتے ہیں فلیٹ میں تو کوٹھی والے سے کمپیئر مت کریے، بلکہ اس سے کیے جو سنگل روم میں رہتا ہے. یا آپ کے پاس چھوٹی کار ہے تو بڑی کار والے سے کمپیئر مت کرو، بلکہ اس سے کمپیئر کرو جو بائسکل چلتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر تم کو کمپیئر کرنا ہے تو اس طرح کرو. دیکھیے، انسان کا یہ مزاج ہے کہ وہ چیزوں کو کمپیئر کر کے دیکھتا ہے. تو کمپیرزن کبھی مفید ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے آدمی کی سوچ منفی ہو جاتی ہے. تو اپنی حالت جو ہے، انسان کی جو حالت ہے، سارے انسانوں کی یکساں نہیں رہے گی. یہ نام کے نئے کبھی نہ ہوا نہ ہوگا کہ سارے انسانوں کی معاشی حالت یا اقتصادی حالت برابر ہو. ہمیشہ فرق رہے گا. تو اگر تم کمپیئر کرو تو اس سے کمپیئر کرو جو تم سے کم ہے، تو شکر پیدا ہوگا. اگر تم کمپیئر کرو اس سے جو تم سے زیادہ ہے تو ناشکری پیدا ہوگی. اور یہ بات انفرادی زندگی کے لیے صرف نہیں ہے، بلکہ اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہے، نیشنل لائف، انٹرنیشنل لائف، سب کے لیے. یہ جو حدیث میں اصول بتایا گیا، یہ کلر ہے حسد کی نفسیات کی، نیگیٹو تھنکنگ کی، ناشکری کی. عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ لوگ جیتے ہیں شکایت میں، کمپلین میں. ایک دوسرے سے سچی محبت ہی لوگوں کے اندر ہوتی ہے. اس کی جڑ یہی ہے کہ ہر ایک جو ہے غلط کمپیرزن میں پھنسا رہتا ہے. ہر ایک کسی کا پڑوسی ہے، کہیں کہ اس کو دوسرے سابقہ پیش آتا ہے، تو بار بار اس کو نظر آتا ہے کہ فلاں ابھی کیسا ہے. تو اپنے آپ ہی کمپیریزن ہوتا رہتا ہے بلا ارادہ، کبھی کانشیسلی کبھی انکانشیسلی. تو چونکہ اگر لوگوں کا ذہن بیدار ہو، ان کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو چکا ہو،
وہ پریپیئرڈ مائنڈ ہو تو ہمیشہ وہ دیکھے گا کہ دیکھو میرے پاس اب بھی جو ہے وہ بہت بہت ہے، بہت زیادہ کی ضرورت ہی کیا ہے. اس طرح سے شکر باقی رہے گا. لیکن اگر پیپر مائنڈ نہ ہو آدمی تو غیر ضروری طور پر اپنا تقابل کرتا رہے گا وہ ان لوگوں سے جن کو زیادہ ملا ہوا ہے. یہ تقابل غیر حقیقی ہے، غیر فطری ہے، ان ریئلسٹک ہے. اس سے منع کیا گیا اس حدیث میں. تو آدمی اگر چاہتا ہے کہ وہ ٹینشن سے بچے، وہ نگیٹو تھنکنگ سے بچے، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ مطمئن رکھے، خوش رکھے، پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ زندگی گزارے، تو اس کو یہ فارمولہ اختیار کرنا ہوگا. ہر وقت یہ موقع ہے کہ آدمی رانگ کمپیرزن میں پڑ جائے، یعنی غلط تقابل میں پڑ جائے، اور پھر وہ نگیٹو تھنکنگ کا شکار ہو جائے. اسی کے ساتھ دوسرا موقع بھی ہے. شیخ سعدی نے اپنی کتاب گلستہ میں لکھا ہے کہ ایک دن میں نکلا گھر سے تو اس وقت میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا. تو میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا کہ میرے پر جوتا بھی نہیں. تو راستے میں مجھے ایک آدمی دکھائی پڑا جس کی ایک ٹانگ ہی مفلوج ہو رہی تھی. تو میں شکر کیا کہ دیکھو میرے پاس جوتا نہیں، اس کے پاس تو ٹانگ نہیں. تو یہ اس کا نام ہے رانگ کمپیریزن اور رائٹ کمپیریزن، یعنی صحیح تقابل یا غلط تقابل. ضروری نہیں کہ آدمی کانشیسلی کرے. جب وہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو انکانشیسلی کمپیریزن ہوتا رہتا ہے. اور بغیر سوچ سمجھے بھی انسان کے اندر نگیٹو تھنکنگ ڈیولپ کرتی ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ انٹلیکچوئل اویئرنیس کے ساتھ زندہ رہے، یعنی ذہنی بیداری کے ساتھ زندگی گزارے. ہر وقت وہ اپنے آپ کو الرٹ رکھے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ غلط تقابل میں پھنس جائے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ ناشکری میں پڑ جائے گا، نگیٹو تھنکنگ میں پڑ جائے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی ہیلتھ خراب، اس کی سوچ نگیٹو، یہ سب ہوگا. سکون غائب، خوشی غائب. تو میں جس چیز پہ زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کانشیسلی سوچیں تب ایسا ہو. نہیں، جب آپ سماج میں رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان آپ چلتے پھرتے ہیں، انکانشیسلی بھی یہ کمپیریزن ہوتا رہے گا آپ کے مائنڈ میں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو تیار رکھیں کہ وہ اس کا شکار نہ ہو. تو یہ فارمولہ ہے ایسی زندگی کا جس میں آدمی کی صحت بھی ٹھیک ہو، اس کے اندر پازیٹیو مائنڈ ہو، اور اللہ کا شکر گزار بھی وہ بنا رہے.